الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر خاص طور پہ 2 عبادت ادا کی جاتی ہے۔ ایک تو حج کی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت۔ اللہ کے فضل و کرم سے قربانی والی عبادت کو ہم نے اور آپ نے حسب استطاعت ادا کی۔ رب کریم اس کو قبول فرمائے اور جو حضرات حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں انہوں نے بھی حج کے سارے ارکان کو ادا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے حج کو، ان سب کے حرمین شریفین کی زیارت کو بے حد قبول فرمائے اور ان سب کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حصہ نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ضرور حرمین کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ سبھی حضرات کہیے آمین۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ حج کے لیے ہم نے دعا کی، مولانا نے آمین بھی کہلوایا، لیکن ہم تو مزدوری کر کے گزر اوقات کرتے ہیں، 100-200 روپے روزانہ کماتے ہیں، کہاں ہمارے لیے حج کی سعادت ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے، حج مالدار ہی کرے گا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے عمل ہے جو مسلمان بھی اخلاص کے ساتھ یہ دونوں عمل کیا کرے، اللہ اپنے فضل سے حج کی سعادت سے اس کو مالا مال فرمائے گا۔ ایک عمل یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھیے، کثرت سے درود شریف کا ورد کیجیے۔ نماز میں جو درود پڑھتے ہیں وہ پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اتنا پڑھیے۔ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الکریم، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا درود روزانہ پڑھیے اور کم سے کم 300 مرتبہ
24 گھنٹے میں درود شریف پڑھیے اور گھر کے اندر ایک ڈبہ تیار کیجیے، ایک تجوری بنائیے، روزانہ 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ جتنا اللہ توفیق دے دے حج کے نام پر اس کے اندر آپ اپنی رقم جمع کیجیے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میری بات کو سن رہے ہیں تو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ کو اللہ حج کی سعادت سے مالا مال کرے گا۔ یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے 2 عمل ہے اور بڑے چھوٹے اور آسان عمل ہے، انشاءاللہ ہم سبھی کریں گے۔ یہ جو 2 عبادت ہے، 2 عبادت میں حج کی جو عبادت ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حاجی جب حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین جو ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنے کا سب سے جو اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے۔ حاجی جب حج کا احرام باندھ لے تو ان کے لیے سب سے بہترین اللہ کو یاد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لبیک پڑھے، لبیک پڑھے۔ یہ لبیک کیا ہے؟ لبیک اصل میں اسکول میں جو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اور کلاس ٹیچر آ کر جب وہ حاضری لیتا ہے اور نام پکارتا ہے یا رول نمبر بولتا ہے تو جو بچہ پریزنٹ ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یس سر، میں موجود ہوں۔ مدرسے میں جب حاضری لی جاتی ہے فلاں فلاں تو عام طور پہ مکتب میں حاضر جناب بولتے ہیں، بڑے بڑے مدرسوں میں لبیک کہا جاتا ہے۔ لبیک کا مطلب ہے کہ جی سر یا جی استاد جی میں حاضر ہوں، میری غیر حاضری نہیں، ابسینٹ نہیں، بلکہ میری حاضری لکھی جائے، میں موجود ہوں۔ یہ حاجی حضرات جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اگر کہیں پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں تو لبیک، میدان عرفات میں گئے ہیں تو لبیک، مزدلفہ میں گئے ہیں تو لبیک، مینا میں پہنچے ہیں تو لبیک، احرام پہن رہے ہیں تو لبیک۔ یہ لبیک کیوں کہا جاتا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کو کمپلیٹ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم آپ ایک اعلان کرو لوگوں کے درمیان کہ لوگوں اللہ کا گھر بن کر تیار ہو چکا ہے، اب تم دنیا کے کونے کونے سے آؤ، خانہ کعبہ کا طواف کرو اور حج کی ادائیگی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے آس پاس میں 4 پہاڑ ہیں، اب تو وہ سارے پہاڑ نہیں، اب چھوٹا سا پہاڑ ایک رہ گیا ہے، باقی 3 پہاڑ کا تقریباً نام و نشان مل چکا ہے۔ 4 پہاڑ کے بیچ میں خانہ کعبہ ہے، آپ کا گھر ہے، میں یہاں سے آواز لگاؤں گا، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے کہا کہ آواز لگانا تمہارا کام اور لوگوں تک آواز کو پہنچانا یہ میرا کام۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے وہاں آواز لگائی۔ کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز لگائی تھی اسی آواز کا وہ جواب دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے ہم کو دعوت دی تھی، اے اللہ میں اس دعوت پر لبیک کہہ کر آپ کے دربار میں پہنچ رہا ہوں، اے اللہ میری اس پہنچنے کو قبول کر لیجیے۔
یہ ہے لبیک پڑھنے کی اصل حقیقت، ایک عبادت۔ دوسری عبادت جو کرتے ہیں وہ ہے قربانی۔ جب قربانی کیا جاتا ہے اس وقت دعا پڑھی جاتی ہے، دعا پڑھنا مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں۔ ہمارے بعض نوجوان ہیں وہ ماشاء اللہ اچھی طرح سے ذبح کر سکتا ہے، لیکن جب ان کو قربانی کرنے کے لیے کہو تو وہ کہتا ہے مولانا صاحب ہم کو دعا یاد نہیں۔ دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس وقت جب دعا پڑھی جاتی ہے تو دعا کے کئی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، میری لائف، و مماتی اور میری موت، اے اللہ یہ سب کے سب آپ ہی کے لیے ہوتا ہے، یہ سارا کام میں آپ کے لیے کرتا ہوں۔ سوچئے اس بات کو، جانور کو ذبح کر رہے ہیں اور وہاں تذکرہ ہو رہا ہے نماز کا، وہاں تذکرہ ہو رہا ہے اپنی لائف اور اپنی زندگی کا، وہاں تذکرہ ہو رہا ہے اپنی موت کا، اور اللہ سے گویا کہ ایک عہد کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، یہ سب کے سب آپ کی مرضی کے مطابق میں گزارنے کا آپ سے عہد کر رہا ہوں، آپ سے وعدہ کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ اپنے جانور کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں قربانی پیش کر دیتے ہیں، 10,000 20,000 30,000 40,000 نہ جانے کتنی رقم کی قربانی لا کر اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام قربانیوں کو قبول فرمائے اور بہترین اجر ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے۔ لیکن میرے دوستو، یہ جو حج اور قربانی دونوں عبادت ہے، دونوں عبادتوں کی مرکزی شخصیات اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور ماں ہاجرہ علیہم السلام، یہ تینوں کے تینوں ہیں۔ حج کی عبادت میں حضرت ہاجرہ کو اسماعیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے اور ایک ایسی جگہ پر ماں بیٹے کو چھوڑ دیا۔ قرآن نے خود کہا ان غیر ذی زرع، یعنی وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر نہ دانا تھا، نہ پانی تھا، نہ گھاس تھا، نہ کوئی درخت تھا، بے آب و گیا ایک میدان میں، چٹیل میدان میں ماں اور بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا۔ اور بچہ جب بڑا ہو گیا تو پھر قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ آپ حضرات بار بار سن چکے ہیں، بار بار اس کو سن چکے ہیں، مجھے وہ تفصیل نہیں بتلانا ہے، مجھے صرف آپ لوگوں کو یہ میسج اور پیغام دینا ہے کہ قربانی کی عبادت اور حج کی عبادت میں مرکزی شخصیات جو ہے وہ حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہے اور ماں ہاجرہ ہے۔ یہ دونوں عبادت ہم تمام مسلمانوں کو چیخ چیخ کر یہ کہتی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارا ایمان حج کی فرضیت پر ہے، اگر تم حج کرتے ہو، حج کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو، اگر قربانی کو تم اسلام کا ٹکڑا اور جز سمجھتے ہو، تو ماں ہاجرہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم تینوں کی زندگی سے تم لوگ سبق حاصل کرو، تینوں کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص طور پہ جو حضرات ایجڈ ہے، جو معمر ہے، جو گھر کا گارجین ہے، وہ سبق حاصل کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کے اندر آنکھ کو کھولا تھا، جس گھر میں ان کی پیدائش ہوئی، جس گھر میں ان کا جنم ہوا، وہ بت کی صرف پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا باپ اپنے گھر میں بت بنایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی، یہاں تک کہ ضرورت یا نوبت یہاں تک آئی کہ اپنے گھر کو چھوڑ دیا،
اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور عراق سے نکل کر وہ سیریا ملک شام پہنچ گئے. وہاں جا کر ظالم بادشاہ نمرود کا سامنا کرنا پڑا. نمرود نے اسی دین کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے جو آدمی دین پر مضبوطی سے جمنے کا عزم مصمم کر لیتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے. یعنی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں آج اس ملک میں اسلام خطرے میں پڑ رہا ہے. آج ہمارے ایمان کو چھیننے کی، آج ہمارے شعار کو، ٹوپی داڑھی کرتا پاجامہ کو چھیننے کی کوشش، مسجدوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سبق حاصل کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ہم کو اور آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، سڑکوں پہ لانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. مسلمانوں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر چیز کی ہم قربانی برداشت کر لیں، لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہر چیز کو ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے. یہ جو ایک بات آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ایک عورت نے گستاخی کی، ایک مرد نے اس کا ساتھ دیا. آپ حضرات نے سوشل میڈیا پر خوب دیکھا اور خوب آپ نے اس کو وائرل کیا، لیکن کبھی یہ سوچا کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے یہ کیا کہ ایک چینل میں خبر آئی اس کو گروپ میں ڈال دیا. جو نہیں جانتا تھا اس کو بھی اس کا علم ہو گیا. کاش کہ ہم اور آپ کسی دن رات میں اٹھ کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے، تہجد کی 2-4 رکعت نمازیں پڑھتے اور اللہ سے رو رو کر دعا کرتے، اے اللہ یہ کیسا دن آ گیا کہ آج ہمارا جو آخری سہارا جس کو ہم سمجھتے ہیں، یعنی ہم اپنے نبی کو ہم اپنا آخری سہارا سمجھتے ہیں. قیامت کے دن ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، ہم کو یقین ہے اس بات پر کہ ہمارے گناہوں کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، ہمارے لیے شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت کے صدقے میں ہم کو جنت نصیب ہوگی. اے اللہ یہ کیسا دن آ گیا، اے اللہ ہم کو یہ دن دکھلانے سے پہلے یا تو اس دنیا سے اٹھا لیجیے یا جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں اے اللہ ان کو اسلام پڑھنے کی، اسلام سمجھنے کی توفیق دیجیے. اور ہمارا یہ ملک پیار محبت امن اور شانتی کا ملک ہے. اے اللہ ایسے لوگوں کو یا تو آپ اپنے پاس بلا لیجئے یا پھر ایسے لوگوں کی قسمت میں ہدایت لکھ دیجئے. ہم نے اور آپ نے شاید کسی نے کبھی دعا نہیں کی ہوگی. ایک شاعر تھا، انگریز کے زمانے کا واقعہ ہے، اختر شیرانی. عام طور پہ جو لوگ شاعر ہوتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، عام طور پر وہ ڈرنک کرتے ہیں، دارو شراب پیتے ہیں. شورش کاشمیری ایک بڑا مشہور اردو کا ادیب گزرا ہے، انہوں نے واقعہ لکھا ان کا کہ اختر شیرانی صاحب ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور 2 بوتل وہ چڑھا چکے تھے. یہی لفظ ہے، 2 بوتل وہ چڑھا چکے تھے. 2 بوتل اگر کوئی پی لے تب تو وہ اپنے آپ کو عرش پر سمجھے گا. بالکل بے ہوشی مدہوشی کی کیفیت طاری تھی. ایک جوان نے ان سے کہا کہ اختر صاحب فلاں شاعر بڑا شاعر ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ کچھ نہیں جانتا. اچھا فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ابھی شروع کیا ہے، آگے بڑھے بعد میں دیکھا جائے گا. جس کا نام لیا جاتا ان کے اوپر وہ تنقید کرتا اور ان کا نقص اور ان کی کمی کو بیان کرتا. مجلس میں ایک نوجوان تھا، من چلا قسم کا تھا. اس نے ہمت کی، غلط ہمت کی اور اس نے اختر شیرانی سے کہا، شراب کی مجلس تھی، دارو پینے والوں کی مجلس تھی، اور ایک نوجوان نے اسی بیچ میں اختر شیرانی سے کہا کہ اختر صاحب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نشے کی حالت میں ہے، پتہ نہیں ہوش میں بھی تھا یا نہیں تھا، اب تک جس کا نام لیا گیا سب کے اوپر تنقید کی، سب کی کمی کو بیان کیا۔ جیسے ہی نبی کا نام آیا، اختر شیرانی نے وہی بوتل لیا اور اس جوان کے سر پر مارا اور کہا کمبخت، ناپاک مجلس میں ناپاک زبان سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کا نام لینے کی تم کو ہمت اور جرأت کیسے ہوئی؟ اس کے بعد روتے روتے نڈھال ہو گئے، بے حال ہو گئے۔ بعض حضرات نے لکھا رات بھر ان کو نیند نہیں آئی، عمرے کے لیے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد مسجد نبوی کی حاضری ہوتی ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، جا کر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نشے کی حالت میں نہ ہوتے تو وہ نوجوان اس ناپاک مجلس میں آپ کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ اے آقا، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم شرابی ہو گئے، ہم کبابی ہو گئے، ہم گناہگار ہو گئے، جس کی بنیاد پر آج آپ کی شان میں لوگ گستاخی کرنے پر تل گئے۔ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، کبھی میں شراب نہیں پیوں گا، کبھی میں نشہ خوری نہیں کروں گا، اور آج کے بعد میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اب شریعت اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ میرے بھائی، وہ شرابی تھے، انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کو دیکھا، اس کے بعد سچی پکی توبہ کر لی۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں شاید ہی کوئی ایسا جوان ہوگا جو کبھی غلطی سے شراب پی لیا ہوگا یا پی لیتا ہوگا۔ الحمدللہ ہم اور آپ شرابی نہیں ہیں، ہم نے اور آپ نے زندگی میں کبھی نشہ منہ تک نہیں پہنچایا۔ کیا ہم نے اور آپ نے کبھی ایسی توبہ کی؟ کیا ہم نے اور آپ نے اللہ سے یہ عہد کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کر کے کیا ہم نے اور آپ نے کبھی یہ شکوہ کیا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چاہے دور سے کیوں نہ ہو کبھی یہ کہا کہ اے ہمارے پیارے آقا، ہمارے گناہ کی وجہ سے آج غیر مسلم بھائی بہن کو آپ کی شان میں گستاخی کا موقع مل رہا ہے، آج کے بعد سے ہم گناہ نہیں کریں گے؟ بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ابھی حج کی عبادت گزری، ہم نے اور آپ نے قربانی کیا، نہ جانے کتنے کتنے پیسے خرچ کیے، قربانی کا گوشت ختم نہیں ہوا ہوگا اور گلیوں میں ڈھول بجانا شروع ہو چکا ہوگا، گلیوں میں تاشا بجانا شروع ہو چکا ہوگا۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ اے نبی، گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اے نبی، ہم نے کم گناہ کیا تھا اس لیے آپ کی شان میں گستاخی کی، اب محرم آ رہا ہے، عاشورہ آ رہا ہے، ٹھیک سے پیئیں گے، نشہ بازی کریں گے، ڈھول بجائیں گے، جلوس نکالیں گے، ہم زیادہ سے زیادہ گناہ کریں گے تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی شان میں گستاخی کریں۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے واسطے اپنے گناہوں پر کنٹرول کرو، ورنہ اس ملک میں مسلمانوں کا وہی حال ہوگا جو آج سے 4-5 سال پہلے برما کے اندر وہاں کے مسلمانوں کا حال ہوا۔ برما سے ایک صاحب بھاگ کر آئے تھے، وقت ہو گیا 2 منٹ میں بات ختم کروں گا۔ بھاگ کر آئے تھے، اونجائی میں ملاقات ہوئی، خود میری اعتکاف کی حالت میں تھا، میں ان سے پوچھا کہ کیا ہوا وہاں؟ انہوں نے بتلایا کہ برما میں جتنے بڑے بڑے مسلمانوں کے علماء تھے، تقریباً 300 سے زائد علماء کو حکومت کے اعلیٰ اور بڑے افسروں نے ان کو بلایا، ایک بہت بڑا ہال تھا، سب کو وہاں جمع کیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم سب کے سب مسلمانوں کے لیڈر ہو، تم علماء ہو، تم ایک ایک مسلمان تک حکومت کا یہ پیغام پہنچاؤ کہ یہاں سے سارا مسلمان جتنا کچھ اپنے ساتھ لے سکتا ہے لے کر کہیں اور چلا جائے، اس ملک کو خالی کر دے۔ ان علماء نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے یہاں جنم لیا، ہم یہاں کے ووٹر ہیں، یہاں کے ووٹر لسٹ میں ہمارا نام ہے، ہم یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے؟
اور کون سا ملک ہے جو ہم کو قبول کرے گا، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ اس شخص نے جو بتلایا میں ان کی بات کو بیان کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ حال کے اندر پورے ملک کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا گیا تھا، اسی حال کے اندر تمام علماء کو بندوق کی گولی سے وہیں پر شہید کر دیا گیا۔ علماء ختم ہو گئے۔ اب کون عوام کے پاس جا کر دین کی بات بتائے، کون ان کو دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی تقریر کرے؟ اس کے بعد وہاں گاجر مولی کی طرح جہاں موقع ملا، یہ بدھسٹ جو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو امن پسند کہلاتا ہے، جو شانتی کے رکھوالے سمجھے جاتے ہیں، ان بدھسٹوں نے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کہا۔ کوئی سمندر کے راستے سے بنگلہ دیش بھاگا، کوئی اور کسی راستے سے میانمار کے ہوتے ہوئے، منی پور ہوتے ہوئے، کوئی آسام، کوئی دلی تک، کوئی لکھنؤ تک پہنچا، نہ جانے کون کہاں پہنچا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نہ کرے کہ ہم کو اور آپ کو اس ملک میں وہی دن دیکھنا پڑے۔ وہ دن آنے سے پہلے دو کام ہم کو اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ دو کام اگر کر لیتے ہیں انشاءاللہ یہ برا دن نہیں آئے گا۔ ایک کام یہ ہے، اپنے آپ کے ایمان کو، اسلام کو مضبوط کیجیے، سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی رسی کو، دین کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے۔ جہاں بھی رہیے دعوت اور تبلیغ کے ساتھ جڑ کر رہیے۔ مسجد کا کام ہو، مقامی کام ہو، گشت ہو، تعلیم ہو، اور مہینے کا 3 دن، کوئی ضروری نہیں کہ 3 دن ہی نکلا جائے، اس سے زیادہ اس سے کم اپنے گاؤں سماج کو، خاص طور پر اپنی عورتوں کے اندر دینداری کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ دو کام کریں گے مسلمان، انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ایمان بھی رہے گا، اور ہماری اور آپ کی جان عزت کے ساتھ انشاءاللہ قیامت تک اس ملک میں رہے گی۔ ہم کو اور آپ کو اللہ کی طرف سے سرخروئی اور عزت نصیب ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔